السلام علیکم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال أخرجه المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین و حضرات، اللہ رب العالمین چوتھے پارے کی ابتدائی آیت میں ایک بات بتلاتے ہیں، ایک بات سمجھاتے ہیں، اور ایمان والوں کو، اسلام والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، مما تحبون، یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو۔ فرمایا جس کو تم بہت زیادہ چاہتے ہو وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، شاید کہ بے شمار مرتبہ قرآن کی اس آیت سے ہمارا گزر ہوا ہو، لیکن ہم نے اس کو ناظرے کے طور پہ ثواب کی نیت سے پڑھا ہوگا، لیکن جانا نہیں ہوگا کہ ہمارا رب العالمین اللہ رب العزت ہم سے چاہتا کیا ہے، ہمارے رب کی ہم سے چاہت کیا ہے، ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور اسی کلام اللہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ پہلا پارہ ہے، اس کا آخری پید ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے آیا، جیسے میرے صحابہ ایمان لے کر آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، جب تم صحابہ جیسا ایمان لے آؤ گے تم ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کا فرمان آج سے 1444 سال پہلے صحابہ کرام نے پڑھا اور اس کو سمجھا۔ جب صحابہ نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا، ایک صحابی رسول قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، تو پڑھنے کے بعد باغے
دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ ایک صحابی قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرنے کے بعد جب اس کو پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے کے بعد دوڑ لگاتے ہیں، بھاگتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کیا کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی جی میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہے، میں نے یہ رب کا کلام پڑھا ہے، میں نے یہ رب کی کتاب پڑھی ہے، میرے رب کا رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ میرے بندے تب تک تم اس نیکی کو نہیں پا سکتے، تب تک تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دو جس کے ساتھ تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے۔ آج میں بھی قرآن پڑھتا ہوں نا، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں نا، آج تک مجھے قرآن کتنا سمجھ آیا ہے، میں نے قرآن کو کتنا سمجھا ہے۔ یہ چند مہینے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھا ہے، ہم نے کتنی مرتبہ قرآن مکمل کیا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی غور کیا ہے کہ قرآن ہمیں سمجھ کتنا آیا ہے۔ یہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کا مقصد کیا ہے، اس قرآن کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ رب العالمین تو فرماتا ہے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن کو یاد کرنے والے، یہ قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دینے والے، فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن یاد کرتا ہے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن پہ غور نہیں کرتے، تو اس بات کی یہ دلیل ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو جانا ہی نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، کیونکہ رب العالمین فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی، فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جس کے ساتھ تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے۔ جب صحابی رسول نے قرآن کی اس آیت کو پڑھا، اس پہ غور کیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور جا کے کیا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جی رب کا یہ قرآن ہے، رب کا یہ کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس قرآن کی آیت کی تفاسیر پڑھیں، مفہوم پڑھیں، آپ کو علم ہو جائے گا کہ اس قرآن کو پڑھنے والوں نے، اس قرآن کو سمجھنے والوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیسے کی۔ تنفقوا مما تحبون، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی جی یہ کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کے نبی جی مجھے سب سے زیادہ یہ مسجد نبوی کے سامنے جو کھجوروں کا باغ ہے یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں نے اللہ کے راستے میں دیا۔ قرآن کی آیت پڑھی، قرآن پڑھا اور پڑھنے کے بعد کیا کہا
کہ اللہ کے نبی جی یہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ رب کا قرآن ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور اس قرآن میں یہ رب کا فرمان ہے کہ تم اگر میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر نیکی کو پانا چاہتے ہو، تو وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو فرمایا یہ مسجد نبوی کے سامنے کھجوروں کا باغ ہے، یہ میں نے اللہ کے راستے میں دیا، یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ذرا غور کریں، میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، میں نے بھی قرآن یاد کیا ہے، میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ذرا سوچوں کہ میں سمجھتا کتنا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے آئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا جو میرے صحابہ جیسا ایمان لے آئے وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ ہدایت پر ہے۔ آج میرے بچوں کے نام تو صحابہ جیسے ہیں، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، سعد ہے، سعید ہے، عبد الرحمن ہے، یہ سارے نام اسلامی ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ابوبکر کی سیرت کیسی تھی، عثمان کی سیرت کیسی تھی، علی کی سیرت کیسی تھی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید کی سیرت کیسی تھی؟ یا نام رکھ لینے سے ہی کافی ہے؟ یا دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نا، نام ہی کافی ہے؟ لگتا ہے آج کل مسلمانوں کے لیے بھی نام کافی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر میرے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ تم ہدایت یافتہ، تم ہدایت پر۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا اے دنیا جہاں کے لوگوں، اے دنیا کے اندر رہنے والوں، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگو گے، اللہ کے راستے میں دینے لگو گے، تو شیطانی وسوسہ آئے گا، شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوگا، اور شیطان یہ کہے گا تیرے پاس تو پہلے ہی مال بہت کم ہے، تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کیا کرنا ہے، تجھے تو خود کو ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے امت محمدیہ، اے میری امت کے لوگوں، تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تعالیٰ سود کو کم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کے راستے میں کی گئی نیکی یہ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اور صدقہ و خیرات کرنا یہ مال کے اندر اضافہ کرتا ہے، یہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو آئیں، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری نیکی قبول ہو جائے، ہمارا عمل قبول ہو جائے، تو آئیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کی اس آیت کو سمجھیں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، میں تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آئیں، اگر ہم نیکی پانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔